آج وزیر مملکت برائے داخلہ سینیٹر طلال چودھری نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ فلسطین پر 20 نکاتی امن معاہدے میں پاکستان کا انپٹ شامل ہے۔ اگر حماس اور غزہ نے معاہدے کو قبول کر لیا تو باقیوں کو کیا اعتراض ہے؟ فلسطینی عوام کو بیان بازی نہیں امن چاہیے۔ ٹی ایل پی نے احتجاج کے لیے کوئی اجازت نہیں لی۔ فلسطین کے لوگوں کو بیان بازی نہیں امن چاہیے، ان کو اپنا وطن چاہیے، اپنی زمین چاہیے۔ سو کالڈ احتجاج، بیانات اور اس پر مذہبی یا سیاسی رنگ بازی نہیں چاہیے۔ وفاقی حکومت نے ہمیشہ سے پرامن مارچ احتجاج کی اجازت دی ہے، لیکن اس کے قواعد و ضوابط اور قانون کے اندر رہتے ہوئے۔ مجھے یہ بتائیے ٹی ایل پی نے کہاں اجازت مانگی ہے؟ اجازت لینے کے لیے کون سے جو ایس او پیز ہیں اس کے پورا کرنے کی یقین دہانی کروائی ہے؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری صاحب۔ طلال صاحب بہت شکریہ ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے۔ یہ ایک طرف آپ کی پریس کانفرنس ہے، دوسری طرف ان کا موقف ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں ہم نے 15 دن پہلے مارچ کا اعلان کیا تھا۔ وہ یہ دعویٰ بھی کر رہے ہیں کہ پولیس نے ان کے خلاف بہت فورس استعمال کی۔ پولیس نے پرامن احتجاج کرنا وہ چاہ رہے تھے، مگر پولیس استعمال کر کے انہیں روکنے کی کوشش کی گئی، جس میں لوگ مارے گئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہزیب دیکھیے، احتجاج کا اعلان کافی نہیں ہوتا، اس کے لیے باقی لوازمات بھی ہیں۔ آپ کو رابطہ کرنا پڑتا ہے، اپلیکیشن دینا پڑتی ہے، اس کے لیے پوری ایک ایس او پیز جو ہیں اس کی یقین دہانی کروانی پڑتی ہے، پھر ہم اس کی سیکیورٹی کا انتظام کرتے ہیں۔ اور بہت سارے غزہ کے حوالے سے، فلسطین کے حوالے سے اسلام آباد میں اس طرح کی اجتماعات ہوئے ہیں۔ جو ایک آج ہوا ہے، جماعت اسلامی نے ایک بچوں پہ اور کالج کے جو اسٹوڈنٹس پہ مشتمل ایک بہت بڑا اجتماع آج کیا ہے، اس کو انہوں نے ہم سے رابطہ کیا، انہوں نے یقین دہانی کروائی ایس او پیز پورے کرنے کی، اس کے بعد ہم نے انہیں سیکیورٹی دی، اور اس سے پہلے بھی ہوئے ہیں، مگر ہماری یہ والا جو انہوں نے صرف اعلانات کیے ہیں، اور اس کے بعد ایسی تقریریں کی ہیں جس سے کہ جذبات آپ کے بھڑکیں، اور ایسی اشتعال انگیز تقریریں ریکارڈ پر موجود ہیں۔ اس کے بعد انٹیلیجنس رپورٹس بھی تھیں، اور انٹیلیجنس رپورٹس کے ساتھ ساتھ ان کے واٹس ایپ گروپ کی بہت سارا ڈیٹا جو ہے وہ ہم تک پہنچا ان کی پلاننگ کا۔ اس پر کچھ لوگ اسلام آباد، پنڈی اور اسی طرح لاہور گرفتار ہوئے، جو احتجاج نہیں کوئی فساد یا اور پلان لگ رہا تھا۔ کیا مجھے بتائیے، اشتعال انگیز تقریریں انہوں نے نہیں کی، وہ ان کی اپنی جو آئی ڈیز پہ ابھی بھی موجود ہیں۔ اور اس کے بعد جو تیاری کی گئی وہ کس چیز کی گئی؟ وہ تو ایسے لگتا تھا جیسے کوئی دھاوا بولنے کی یا کسی اسرائیل پہ چڑھائی کی۔ اور بات یہ ہے کہ وہاں جشن ہو رہا ہے، وہاں فلسطین کے لوگ اور اس کے بچے وہ جشن منا رہے ہیں، جنہیں سانس لینے کا، اپنا وطن دوبارہ ملنے کی امید پیدا ہوئی ہے، امن ملا ہے، پتہ نہیں کس طرح ملا ہے، کتنی ہزاروں لاکھوں قربانیوں کے بعد۔ اور یہاں پر ایک پلان کیا جا رہا ہے کہ اس کے نام پر ایک ایسا احتجاج نہیں، فساد یا انتشار کیا جائے۔ اس کے مقاصد کیا ہے وہ تو یہ بتائیں گے۔ میں تو آپ کو ایک ایک چیز بتا رہا ہوں کہ آن ریکارڈ ہے، انتشار والی تقریریں آن بورڈ ہیں، جو گرفتار ہوئے ان کے ویڈیو میسیجز اور ان کے ساتھ ان کے عہدیدار ہیں، اور اس کے بعد جو جھوٹے الزامات لگائے جا رہے ہیں کل سے، وہ بھی آن ریکارڈ ہیں کہ فلاں کر دیا، یہ کر دیا۔ مگر وہ کہہ رہے ہیں ہم سے کوارڈینیٹ کر لیتی حکومت کی ذمہ داری تھی کہ ہم سے کوارڈینیٹ کرتی، کہ حکومت نے کوارڈینیٹ نہیں کیا، ڈائریکٹ ہی پولیس ایکشن کر دیا۔ دیکھیں، حکومت، سب سے پہلی بات ہے انہوں نے مارچ کا اعلان کیا تھا۔ یہ انہوں نے ایک دفعہ پہلے بھی مارچ کا اعلان ایک ایسے موقع پہ کیا تھا جب انڈیا پاکستان کی جنگ چل رہی تھی۔ اس وقت بھی میں نے ان سے، میری ڈیوٹی لگی تھی اور میں نے ان سے بات چیت کی، بڑی لمبی بات چیت ہماری ہوئی، اور اس کے بعد ہم نے ان کا وہ مؤخر کروا دیا جو بھی پلان تھا۔ اس وقت بھی یہ چاہتے تھے کہ پاکستان اور انڈیا کی جنگ سے توجہ ہٹ کے تو کسی اور طرف لے کے جانا چاہنا۔ اور اب بھی مجھے یہ بتائیے، رابطہ کرنا ان کا فرض ہے، احتجاج انہوں نے فیصلہ کیا تھا، اور رابطہ انہوں نے کیوں نہیں کیا؟ رابطہ حکومت نے کرنا تھا، اعلان انہوں نے کرنا تھا، یہ کیسی بات ہے؟ اور دوسری بات ہے، ہم نے انہیں انڈائریکٹلی ان کی بہت سارے لوگوں کو ہماری انتظامیہ نے میسج بھیجے ہیں، یہ ٹس سے مس نہیں ہوتے، یہ انتشار بھری تقاریر، اور اس کے بعد اسلام آباد کے ارد گرد اٹک ہو، پنڈی ہو، مری ہو، مظفر آباد ہو، وہاں پر ان کے اپنے کارکنوں کو پہنچایا، ان کو اس طرح پہنچایا گیا جیسے کوئی جنگ کرنی ہے۔
یعنی یہ کوئی عام احتجاج کی بات تو نہیں مطلب ہے. سے مجھے بتائے گا کہ کیا ایسی انٹیلیجنس ہے، کیونکہ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بھرپور تیاری میں ہیں، ہماری قیادت اسلام آباد پہنچی ہوئی ہے، تو کیا انٹیلیجنس آپ کے پاس کیا ہے، اور اگر وہ ابھی بھی کرنا چاہیں گے تو حکومت کیا کرے گی؟ آپ لوگوں کی اسٹریٹجی کیا ایگزیکٹلی تحریک لبیک کے اس احتجاج کو لے کے؟ دیکھیں فی الحال تو کسی قسم کی اس طرح کے فساد انتشار کی اجازت نہیں ہے، اور اس طرح کا جو ایک مذہبی جنونیت اور انتہا پسندی ہے جو کہ پاکستان کے مفاد اور پاکستان کی حاصل کی گئی وہ ٹارگٹس اور پاکستان کی جو فورن پالیسی جس پہ ساری دنیا خوش ہے، ان کو مدھم کرنے کے لیے یہ سب کچھ جو کیا جا رہا ہے وہ نہیں کرنے دیں گے. اور ایسے لوگوں کو کسی قسم کی سیاسی ایکٹیویٹی، یہ سیاسی ہے ہی نہیں، یہ انتہا پسندی پاکستان میں اب مزید قابل قبول نہیں ہے، اور اس پہ بالکل کلیئر ہے کسی قسم مگر کا. یہ جو آپ نے کہا کہ مزید قابل قبول نہیں ہے، ظاہر تحریک لبیک کی ایک ہسٹری ہے احتجاج کی، اور اس احتجاج میں وہ وائلنٹ بھی ہوا، پولیس والے بھی شہید ہوئے، چاہے وہ آپ کا پہلا دور ہو جو آپ یہ پورٹ فولیو پہلے بھی رکھ چکے ہیں، آپ کا پہلا دور ہوا، پھر تحریک انصاف کی حکومت آئی، تحریک انصاف کے دور میں بھی ہوا، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ریاست کی پالیسی اجازت نہیں دی جائے گی. تحریک انصاف نے 9 مئی کیا، ایک جماعت کو ڈسمینٹل کر کے رکھ دیا ریاست نے، ان کے ساتھ جو کچھ نہیں کیا ہے. دیکھیں میں جیسے آپ نے کہا کہ میں پہلے بھی اسی پورٹ فولیو پہ رہا ہوں، بالکل اس وقت جو ریاست کے جتنے بھی کمپوننٹس ہیں، جتنے ادارے ہیں، وہ پالیسی میکنگ میں، وہ آپ کی ڈپلومیسی ہو، فورن پالیسی ہو، انٹرنل سیکیورٹی پالیسی ہو، پاکستان کی اکانومی کے بارے میں ہو، پاکستان کی بہت ساری اور چیزیں، ان پر وہ سارے کے سارے ایک ہی بیانیے کے ساتھ ایک ہی ساتھ کھڑے ہیں، اور سب کی مشاورت اس میں شامل ہے. اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی جو ہے اس کا عملی طور پہ آپ کو نظر آئے گا کہ ایسی سیاست اور ایسا مذہبی جنونیت کے نام پر جو ذاتی فائدے یا خاص قسم کی ایک پارٹی جو کام کرتے ہیں، جس میں ان کے فنڈز لینا بھی ہیں، ان کے باقی مفادات بھی ہیں، اور لوگوں کے جذبات سے کھیلنا، اور اس کے بعد نہ جانے کہ یعنی انڈیا پاکستان کی جنگ کے دوران مجھے یہ بتائیے، جب پاکستان پہ حملہ ہوا اس وقت پاکستان کے حق میں مظاہرہ کرنے کی بجائے کہا گیا نہیں ہم تو اس وقت اسرائیل کے خلاف مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں، جبکہ اسرائیل اور انڈیا مل کر پاکستان پہ حملہ آور تھے. تو ابھی جو یہ سب کچھ کر رہے ہیں، جبکہ آپ دیکھیں ایک سکسیسفل جو ایگریمنٹ ہے کسی حد تک جسے امید کی جا سکتی ہے، پہلے تو امید بھی نہیں تھی کہ فلسطینیوں کو حق ملے گا، وطن ملے گا، زمین ملے گی، امن ملے گا، اور فلسطینی اور ایون حماس وہ سائن کر چکے ہیں، اور وہاں جشن ہو رہا ہے، وہاں لوگ خوش ہیں، عرب ملک خوش ہیں. پاکستان کو ان 8 ملکوں میں ہے 57 اسلامی ملکوں کو جس کو اہمیت دی گئی ہے، جن کی مشاورت لی گئی ہے، جن کو ٹرمپ اور باقی لوگوں نے ساتھ بٹھایا ہے، اور جس کا کریڈٹ دیا جا رہا ہے. تو ہم نے اگر یہ ایک فلسطینیوں کی ہم نے بہتری کی بات کرنی ہے یہاں پر، یا ہمارا ایجنڈا کوئی اور ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں تاجر صاحب کہ آپ کے پاس جب گزشتہ دفعہ یہ پورٹ فولیو تھا اور آپ نے جو ریاست کی پالیسی دیکھی، اور اس دفعہ جب آپ کے پاس پورٹ فولیو ہے اور جب آپ ریاست کی پالیسی دیکھ رہے ہیں، آپ کو اس میں فرق لگ رہا ہے؟ صرف فرق نہیں لگ رہا، زمین آسمان کا فرق ہے. سویلین حکومت کے پیچھے تمام ادارے جڑ کے کھڑے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں موجودہ پرفارمنس جو ہے ہماری انٹرنل سیکیورٹی کے حوالے سے، فورن پالیسی، ڈپلومیسی کیا جو عروج ہے اس میں وقت، یہ نہیں پوچھ رہا ہوں، میں یہ پوچھ رہا ہوں چیزوں پہ ظاہر اس وقت آپ کی حکومت کے سامنے ادارے کھڑے تھے، آج آپ کہہ رہے ہیں پیچھے ادارے کھڑے، بٹ میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ اداروں کی پالیسی جتھوں کے حوالے سے، ہیٹ سپیچ کے حوالے سے اس وقت کے مقابلے میں فرق ہے؟ صرف میں نے کہا فرق نہیں ہے، ایک ہی سمت میں ایک ہی بیانیہ، ایک ہی پالیسی ہے اداروں کی. اور یہ میں بتا رہا ہوں اسی لیے ایک مضبوط ایکشن نظر آ رہا ہے آپ کو ہر جگہ، اسی لیے اس ایکشن کے رزلٹ نظر آ رہے ہیں. میں نے کہا انہوں نے پہلے بھی مظاہرہ کرنے کی کوشش کی تھی، کسی کی خبر تک نہیں آئی، ہم نے نہیں ہونے دیا. اس طرح کی کام نہیں ہونے دیں گے اور نہیں ہوں گے. اس بارے میں یہ ریڈ لائن ہے، پاکستان کو آگے بڑھنا ہے، پاکستان کو انہی گول دائروں میں نہیں گھومنا، اور اسی طرح کی ایسی چیزیں جو پاکستان کی مفاد کے خلاف ہیں، جو کسی بھی وجہ سے اگر یہ پارٹی کھڑی ہو گئی ہے تو مزید یہ کام نہیں پاکستان میں چل سکتا.